دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں، کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں، آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز۔ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے، تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی علامت ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ
دیکھو رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے, خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نا نا نا. زکات کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکات کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق, ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے, اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی. جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے. ہسل کے ساتھ جب ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہو تو یہ کرو. ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے. اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ افضل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے. 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز گول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز گول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ؟ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, 1 دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ایک ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا.
ना, सोने तो जो पड़ा हुआ है। क्यों? ला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कुरान कहता है जालिम जो कुछ कर रहा है अल्लाह को उससे गाफिल मत समझो। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह हुज्जत तमाम कर रहा है, अभी नहीं पूछेगा। अगर पकड़ना शुरू कर दे तो फिर आजमाइश नहीं है, पकड़ना शुरू कर दे अल्लाह ताला फिर थोड़ी आजमा। अभी तो अल्लाह कह रहे हैं जो सो रहा है सोने दो। जो मेरे नेक बंदे होंगे ना, जिनको पता है खिलाता अल्लाह है पिलाता अल्लाह है, वो इस आवाज पे कान धरेंगे, वो इसे सुनेंगे। यार ये बार बार क्या कहा जा रहा है? गैर मुस्लिम भी सुनते हैं अजान, पता है आपको, वो भी गौर करते हैं क्या हो रहा है, बार बार क्यों मुसलमान अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन हम इस अनाउंसमेंट को सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए हैं। तो हम इस खुशफहमी में है कि अल्लाह ताला मुअज्जिन को ऑटो पे करके माज अल्लाह भूल गया है। जैसे बटन दबा के बाज़ दफा आदमी भूल जाता है ना, तो अल्लाह मुअज्जिन का बटन दबा के शायद भूल गए हैं। अल्लाह को तो पता ही नहीं कि इस आवाज को ना कोई सुन रहा है ना कोई इस पे लब्बैक। 2-4 आदमी बेवकूफ से मस्जिद में आ जाते हैं, वो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऐसा ना हो हमारे नमाजी बोले हमको बेवकूफ क्यों बोल रहे हो। मतलब वो मेरा मकसद इससे ये है कि वो जो एक आदमी था ना, एक मौलवी साहब थे मस्जिद में, तो किसी देहाती का बैल आ गया या कट्टा आ गया मस्जिद में, तो मौज़िन साहब ने उस कट्टे को मारना शुरू किया। तो देहाती भागता हुआ आया, बोला मौलवी साहब ये बेजबान जानवर है, मस्जिद में भूले से आ गया, कभी मुझे देखा आपने मस्जिद में? ये तो बेजबान बेअकल आ गया, कभी मुझे देखा? यानी मैं अकलमंद हूं, मैं थोड़ी आता हूं। तो जो बेचारे चंद आ रहे हैं वो लोग उनको बेवकूफ समझते हैं। तो अल्लाह मियां ने अनाउंसमेंट करा के ना याद दहानी बार बार करा रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि चंद बेवकूफ हैं जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक कह के नमाज पढ़ने आ जाते हैं, बेवकूफ लोग हैं। एक्चुअली इनको तो कोई घर में काम धंधा है नहीं, बेवकूफ लोग हैं, तो इसलिए आ जाते हैं मस्जिद में। असल तो जो जिनका कौम के वसीतर मफाद में अभी काम करना है, एक्चुअली तरक्की करनी है, बिजनेस करना है, एजुकेशन है, कल पेपर है, वो अगर फजर में उठेंगे तो पेपर की नींद पूरी नहीं होगी, पेपर में पीछे रह जाएंगे। जब रमजान का रोजा गामदी साहब के नजदीक पेपर की वजह से छोड़ना जायज है, तो फजर की नमाज की क्या औकात बनती है। तो एक्चुअली करके एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, बोलेगा चल पतली गली से निकल। फिर आदमी कहेगा मेरा प्लॉट, मेरी जायदाद, मेरा घर, ये सब खत्म। तबलीग जमात में वो है ना हजरत मौलाना, क्या नाम है उनका, जो इज्तिमा में बड़ा अच्छा बयान किया था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, मौलाना इबादुल्लाह साहब, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने बयान में, कि लोग कहते हैं हम तबलीग में वक्त लगाएंगे जब हम सेट हो जाएंगे। इस तरह लोग कहते हैं हम दीन की तरफ या नमाज की तरफ आएंगे जब हम क्या हो जाएंगे, जरा सेट हो जाए। यार एक फिक्रों से तो आजाद हो, अभी तो शादी भी है, पहले जॉब है, फिर बिजनेस है, जब सेट हो जाएंगे ना सारे कामों से। वो कहते हैं आदमी सेट कभी भी नहीं होता, वो सेट हस्बैंड हो या